الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ہمارا یہ درسی سلسلہ 11 کے عدد کو پہنچ چکا ہے. آج 10 کا دن گزر گیا، 11ویں شب ہے، جس میں سے ایک درس ہمارا مجلس جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں صرف ہوا، اور کل سے ہم نے صراط مستقیم پر گفتگو کرنا شروع کی. آج اس کی دوسری نشست ہے، چونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی صراط مستقیم کو سمجھنے کا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھتا ہے. میں ابتداءً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن آج اس سلسلے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہارون رشید عباسی نے خواب دیکھا کہ کسی نے اس سے خواب میں کہا کہ تم صراط مستقیم پر آ جاؤ. صبح کو اس کا جب دربار لگا تو اس نے علماء سے اور اپنے دربار میں بیٹھنے والے مفتیوں سے پوچھا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ صراط مستقیم پہ آ جاؤ. تو ظاہر ہے کہ دربار کے مولوی جو ہوتے ہیں، درباری علماء جو ہوتے ہیں، سرکاری مراعات سے جو لوگ، جو علماء مستفیض ہوتے ہیں، وہ ظاہر سرکار کی زبان بولتے ہیں. تو تقریباً سب نے یہی جواب دیا، کہنے لگے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ کا ہر عمل جو ہے اسی کو صراط مستقیم کہا جائے گا. لیکن ہارون رشید عباسی بہرحال ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا اور ایک سیرک بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ نہیں، تم میری خوشامد کر رہے ہو، یہ صراط مستقیم تم مجھے دکھا نہیں رہے. اچانک ایسے میں جناب بہلول دانا کا آنا ہوا. بہلول سے ہارون رشید نے پوچھا، کہنے لگے میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور جس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ. تو صراط مستقیم پر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ میرے لیے صراط مستقیم پر آنے کا کیا وسیلہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب بہلول نے دیکھا دربار کے کونے میں کسی ملک سے فروٹ آئے ہوئے تھے بہت سارے. جناب بہلول نے کہا کہ آج تو میں بھوکا ہوں، آج تو نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. اس نے کہا میں کھانا منگائے دیتا ہوں، کھانا کھا لو. کہ نہیں، کھانا نہیں، مجھے یہ سارا فروٹ دے دے جو تیرے پاس آیا ہے. بہرحال وہ بادشاہ نے کہا لے جاؤ. اس نے اپنی ٹوکری میں سارا فروٹ بھرا اپنے گودڑی میں اور بازار میں گیا، اور وہ فروٹ ان غریبوں کی بستیوں میں جا کر تقسیم کیا کہ جنہیں ساری زندگی بھی کبھی وہ فروٹ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. کھانا تو بہت دور کی بات ہے. بہلول نے کیا کھانا تھا اس کو. بہرحال اگلے دن بہلول آ گئے صبح کے وقت، دربار لگا تھا ابھی. بہلول نے ہارون رشید عباسی سے کہا کہ نکال دو اپنے سارے درباریوں کو باہر، دروازے کر دو بند، اور اپنے غلام سے کہو کہ ایک تھال میں، ایک تشلے میں گرم پانی لے کر آئے. گرم پانی آ گیا. بہلول جانا رضوان اللہ تعالی علیہ نے ہارون رشید عباسی سے کہا کہ جوتے اتار کے اس میں کھڑے ہو جاؤ. وہ جوتے اتار کے جیسے اس گرم پانی میں کھڑا ہوا تو پیر چلنے لگے، کبھی یہ پیر اٹھاتا تھا، کبھی یہ پیر اٹھاتا تھا. بہلول نے کہا میرے سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ تمہارے کھانے کی قسمیں کتنی قسم کے کھانے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں مرغی کھاتا ہوں، مچھلی کھاتا ہوں، یہ کھاتا ہوں، اور میرے کھانے کی قسمیں اتنی ہیں. میرے پیر چل رہے ہیں. اور نکل کے باہر کھڑا ہو گیا، کہنے لگے مجھ سے گرم پانی میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا. بہلول نے کہا اچھا دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کر بتاؤ کہ تم شربت کتنے قسم کے پیتے ہو.
اس نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا، میں تو کئی قسم کے شربت، ہر فروٹ کا الگ الگ شربت بنتا ہے اور میں اس کے عصیر اور اس کے جو ہے نا وہ بنوا کر جوسز بنا کر پیتا ہوں۔ پھر نکل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا پھر جاؤ اور ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ تم کتنے قسم کے کپڑے پہنتے ہو، تمہارے جوڑے جو ہیں اس میں کتنے اقسام کے تمہارے پاس سوٹ ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ 80 سے زیادہ قسم کے سوٹ ہیں اور میں ان کے نام بتاؤں گا تو میرے پیر چل رہے ہیں۔ پھر باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ جناب سلمان نے کہا کہ بس اب تجھے بات سمجھ جانی چاہیے، جب تو اس گرم پانی میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے کے قابل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تو صراط مستقیم پہ آ گیا ہے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک بات اور، ایک واقعہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ کہیں سے بیت المال آیا، مال غنیمت آیا، یا آپ نے اپنے اصحاب کو بلا کر دیا، سارے صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے بلا لیا ان کو، اور اب مسجد میں نہیں بلایا، اب بلایا انہیں مدینے کے مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر صحرا میں، اور آپ نے فرمایا ایک ایک صحابی سے کہ اپنے جوتے اتارو اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو گزشتہ ہفتے میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، جو رقم دی تھی، اس کا مجھے حساب دو کہ اس کا تم نے کیا کیا ہے۔ اب جو کھڑا ہوا اس پتھر پر کبھی یہ پیر اٹھاتا ہے کبھی وہ پیر اٹھاتا ہے، گرمی کے مارے، گرمی مدینے کی گرمی اور جون جولائی کا مہینہ ہو، اسی قسم کی گرمی تھی، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اتنے پیسے کا دال خریدی، اتنے کی سبزی خریدی، اتنے کا کپڑا خریدا، اتنے کا نمک خریدا، اتنے کا یہ خریدا، اتنے کا یہ خریدا۔ پیر جل گئے اور بڑی بری طریقے سے اس نے وہ حساب دیا، ایک ہفتے کا، پھر اترا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، چھٹا آیا، آخر میں مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ یا علی تم بھی حساب دو جو تمہیں دیا تھا، کہاں خرچ کیا، کیا کیا تم نے اس پیسے کا۔ مولا کائنات جوتے اتار کر پتھر پہ کھڑے ہوئے، ایک پیر پتھر پہ رکھا، دوسرے پیر پتھر پہ رکھ کر پھر پہلے پیر کو زمین پر اتارتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ جتنا کچھ آپ نے دیا تھا وہ میں نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کچھ اپنے پاس رکھا ہی نہیں حساب دینا۔ اس وقت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تم ایک ہفتے کے رقم کیا حساب اس گرم پتھر پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے تو پھر قیامت کے میدان میں سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، اس گرمی کی شدت میں پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو صراط مستقیم کتنی سخت ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی تیز ہے، یہ قرآن اسی لیے آیا تھا تاکہ لوگوں کو رستہ دکھائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایک ایسے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ یہی وہ رستہ ہے جسے سارے مسلمان مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ لیکن کبھی غور کیا کہ جس رستے کو اللہ سے مانگ رہے ہو کہ اے اللہ تو ہمیں اس کی طرف ہدایت دے، تو پھر کیا ہادی خود بناؤ گے یا اس کی طرف سے؟ ابھی گزشتہ ہفتے میں سن رہا تھا حامد غامدی صاحب کا بیان، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیعوں کا جو امامت کا عقیدہ ہے کہ امام ہادی ہوتا ہے اور ہادی ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ہم جسے بنائیں گے اپنے جیسا بنائیں گے، لہذا یہ منصب اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا رسول امام بناتا ہے اور ہادی بناتا ہے اور ان کی رہنمائی کر کے جاتا ہے۔ ہادی ہم نہیں بنا سکتے،
ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ تو اللہ خود تو نہیں آتا کبھی، نہ وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ ہدایت کرنے کے لیے اپنے طرف سے رہنمائی کے لیے ہادی بھیجتا ہے۔ اس نے کعبے کو ہادی بنایا، کعبے نے آج تک کسی کی ہدایت کی ہے کیا؟ دیکھیے یہ کعبہ ہے ظرف، میں پانی پیتا ہوں، میں نے آج میں نے تو 4-5 گلاس پی لیے، گلاس نہیں پیے، گلاس میں شربت، پانی، دودھ، جو کچھ تھا وہ پیا۔ تو کبھی ظرف سے مراد ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، کبھی مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ گزرے کہیں سے تو کہتے بھئی آج تو میں نے دیکھا نہر فل بہہ رہی تھی، نہر تو کبھی نہیں بہتی ہے، نہر میں پانی بہتا ہے بھائی، نہر کبھی نہیں بہتی ہے۔ اسی طریقے سے کعبہ ہادی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ھدی ومبارکا وھدی للعالمین، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، ہم نے اس کعبے کو بکے کی سرزمین پر بنایا جو مبارک ہے، ھدی للعالمین، ہدایت عالمین کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے اندر علی علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ گھر ہدایت کا ہے، اس کے اندر وہ آیا ہے جو قیامت تک کے لیے اس کی ہدایت چلے گی۔ ہادی بنایا علی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر خود اللہ ہادی، ان اللہ لہادی الذین آمنوا، اللہ ہدایت کرتا ہے ایمانداروں کو، تو اللہ بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس، قرآن بھی ہادی ہے اور رسول بھی ہادی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اگر میں یہ آیات اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے لیے ہی اول و آخرین کا معاملہ ہے۔ دنیا میں اول سے آخر تک ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، تو جس نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے وہی ہادی بنائے گا۔ یہ ہدایت سلسلہ عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں ہے، عوام الناس ہادی نہیں بنا سکتے، ہادی اللہ بنائے گا۔ تو جب اللہ بنائے گا تو اللہ کسی ایسے کو ہادی نہیں بنائے گا جو کبھی گمراہ ہوتا ہو اور کبھی نیکی کرتا ہو۔ اللہ کا بنایا ہوا ہادی کبھی ممبر پہ آ کر یہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ نہیں، اللہ کا نمائندہ جب آئے گا وہ کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ کہ لَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جو قرآن و اہل بیت میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کبھی گمراہ نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نہ یہ ہادی تمہارے گمراہ ہوں گے، نہ یہ تمہیں گمراہ ہونے دیں گے، نہ یہ کبھی غلط رستے پر جائیں گے نہ تمہیں غلط رستے پر جانے دیں گے۔ اِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْعَرْشُ، اور یہ دونوں ساتھ رہیں گے، الگ نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا، ہرگز ہرگز الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علیہ العرش، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر ہمارے پاس پہنچ جائے، میرے پاس پہنچ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور کے اوپر اعلان کیا، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ،
بے شک ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. ہدایت کے بغیر ایک دن بھی انسان نہیں رہ سکتا. لہذا اگر صراط مستقیم کی ہدایت اللہ سے مانگی ہے تو ہادی کا بھی انتخاب اللہ کرے گا، بندے نہیں کریں گے. بندے ہادی بنائیں گے اپنے جیسا. اللہ جس کو ہادی بنا کر بھیجے گا وہ اس کی صفات کے مظہر بن کر آئیں گے، پہچان بن کر آئیں گے. اللہ انہیں وہ صلاحیتیں عطا کر کے بھیجے گا، وہ علم عطا کر کے بھیجے گا جس کے ذریعے سے ہدایت کر رہے ہیں. یہ جو صراط مستقیم ہم مانگ رہے ہیں، اس کے لیے جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، اب آئیے قرآن مجید خود ارشاد کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ کیا ہدایت کرنے والا الی الحق، حق کی طرف، احق کو سب سے زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے. امن لا یہدی الا یہدی، یا وہ انسان ہدایت کرے گا کہ جب تک خود اس کی ہدایت نہ کی جائے وہ دوسرے کو ہدایت نہ کر سکے. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں بہکے ہوئے جا رہے ہو. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، فرمان پروردگار ہے. اللہ تمام مسلمانوں سے، تمام اہل ایمان سے، تمام اہل قبلہ سے، قرآن مجید پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہے کہ تمہارے سامنے دو فرد ہوں، ایک ایسا جو محتاج ہدایت ہو، جس میں گمراہی کے امکانات پائے جاتے ہوں، اور ایک ایسا انسان کہ جو گمراہ نہ ہو سکتا ہو. ان دونوں کو ملا کے کھڑا کرے، پھر پتہ چلے گا آپ کو. پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ کس کے پیچھے چلیں گے، کس کی اتباع کریں گے، کس کی پیروی کریں گے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتَرْشَدَ غَوِيًّا ضَلَّ، چھوٹا سا قول ہے مولا کا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی گمراہ سے رستہ معلوم کرے گا ضل، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب رستہ بتانے والے کو ہی رستے کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو رستہ کون دکھائے گا. وہ بھی خود گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ. لہذا ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ہادی کی طرف رہنمائی فرما تاکہ ہم صراط مستقیم سے گمراہ نہ ہو سکیں. معبود ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے اللہ بد عقیدہ لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے اللہ بق محمد وآل محمد ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین و صالح عنایت فرما. حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.